وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے. یہ سب کچھ اب اس ملک میں ختم ہونا چاہیے. جس لیڈر کو میں جانتی ہوں وہ نہ ڈیل کرے گا نہ ڈھیل دے گا. اگر اس نے ڈیل کرنی ہوتی تو 1 سال سے جیل کے اندر نہ بیٹھا ہوتا, اس کے بھی پلیٹلیٹس گر جاتے. عوام کی جو حالت ہے, اس ملک کی جو حالت ہے, اپنے پہ کیا ہوا برداشت کیا ہوا ہر چیز بھلا دیں گے, لیکن جو ہمارے عوام کے ساتھ ہو رہے ہیں ان سب کو ہم نہیں بھلا سکتے. فیصل آباد سے بھی ہم سرخرو ہو گئے ہیں, یہاں سے بھی 4 کیسز میں ضمانت ہو گئی ہے. بے تحاشا کیسز, بے تحاشا شہروں کے بعد یعنی ہم عدلیہ کے سامنے سرنڈر کر کے کھڑے ہیں. میں کیا, ہماری پوری قیادت اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلی بیسس پر ہم عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں, کل تک میرے پاس ریسٹریننگ آرڈر ہے کہ مجھے کسی بھی دوسرے صوبے میں نہیں لے جایا جا سکتا, کسی بھی دوسرے کیس میں انوالو نہیں کیا جا سکتا. تو میں عدلیہ کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کے سامنے جو میرے کیسز کی ڈیٹیلز پیش کی گئی اس کے لحاظ سے میں ہر شہر میں پیش ہوئی, ہر عدالت میں پیش ہوئی, اور الحمدللہ عدلیہ پر جو ہمارا اعتماد تھا وہ اور بحال ہو گیا کہ ہر جگہ سے یہ جو جعلی مقدمات تھے ہمارے اوپر, پاکستان تحریک انصاف کے اوپر, ان پر نہ صرف ہمیں ضمانتیں مل رہی ہیں, ہم ڈسچارج ہو رہے ہیں, ہم بری ہو رہے ہیں, کیونکہ ان میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں تھی. ہم ایک پرامن جماعت ہیں, ہم پاکستانی وہ شہری ہیں جو 9 مئی سے پہلے شاید ہمارے ہاتھ سے کبھی ہمارا ٹریفک چلان بھی نہ ہوا ہو, اور 9 مئی کے بعد جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ میرا کنسرن میری ذات نہیں ہے, میرا کنسرن پاکستانی عوام ہے. میرا کنسرن یہ ہے کہ جو بلوچستان میں جس طرح سے خون ہو رہا ہے, جس طرح کی خون کی ہولی کھیلی گئی ہے, میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ یہ سب کچھ اب اس ملک میں ختم ہونا چاہیے. جب تک پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی حکومت تھی دہشت گردی بالکل نہیں تھی. افسوس کی بات یہ نہیں ہے, افسوس کی بات یہ ہے کہ جس دن میرے لوگوں کی وہاں پر خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی تو اس رات اس حکومت کی پریورٹی کیا تھی؟ اڈیالہ کے ملازمین کا تبادلہ کیا جائے. جس رات ہمارے یہ جو ابھی بھی ہماری ڈیوٹی پر جو دن رات یہ ہماری پولیس ہماری حفاظت کے لیے یہاں پر موجود ہوتی ہے, وہاں پر 13 بے گناہ ہمارے سپاہی جس رات شہید ہو رہے تھے, اس دن کیا ہو رہا تھا؟ حکومت وقت علیمہ آپا اور بشرا بی بی کی آڈیوز کو لیک کرنے کی کوشش کری تھی, اور ان کا ٹاپک آف انٹرسٹ کیا تھا؟ وہ چیزیں تھیں. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عوام کی جو حالت ہے, اس ملک کی جو حالت ہے, ہمیں چھوڑ دیں, ہم نے برداشت کر لیا ہے, لیکن ہم اپنے پہ کیا ہوا برداشت کیا ہوا ہر چیز بھلا دیں گے, لیکن جو ہمارے عوام کے ساتھ ہو رہے ہیں, میاں والی میں کیا, بلوچستان میں کیا, رحیم یار خان میں کیا, ان سب کو ہم نہیں بھلا سکتے. ہم یہ کہیں گے عوام کی آواز کو سنیں. عوام اپنا خاموش فیصلہ 8 فروری کو وزیر اعظم عمران خان کی صورت میں, تحریک انصاف کی صورت میں سنا چکی ہے. آپ کی پریورٹیز کیا ہے؟ آپ کی پریورٹیز ہے ججز کی تعداد بڑھا دیں. آپ کی پریورٹیز کیا ہے؟ آپ کے نمبر پارلیمنٹ میں پورے ہو جائیں. آپ کی پریورٹیز کیا ہے؟ آپ کی حکومت کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اس کے لیے آپ نے ایک جماعت, ایک لیڈر, ایک وزیر اعظم کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ ہم معاف نہیں کر سکتے. نہ میں, نہ میری جماعت, نہ 25 کروڑ عوام. ہم بار بار آپ سے ایک ہی مطالبہ کریں, اس ملک کے لیے, اس پاکستانی عوام کے لیے عمران خان صاحب کو رہا کریں. جس لیڈر کو میں جانتی ہوں وہ نہ ڈیل کرے گا نہ ڈھیل دے گا. اگر اس نے ڈیل کرنی ہوتی تو 1 سال سے جیل کے اندر نہ بیٹھا ہوتا, اس کے بھی پلیٹلیٹس گر جاتے, اس کے بھی وہ بھی کوئی کر کے, وہ اگر کبھی بھی سمجھوتا کرے گا تو وہ اپنی پاکستانی عوام کے لیے کرے گا, اور صرف پاکستانی عوام کے لیے وہ کھڑا ہوا ہے. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ خان صاحب نے اس دن بتایا کہ اوون جیسے کمرے میں ان کو رکھا گیا ہے. یہاں لوگوں کی صرف اے سی اتارنے کی بات ہوئی تھی تو چیخیں آسمانوں کو پہنچ گئی تھی, اور خان صاحب اس پر بھی یہ کہتے ہیں کہ میرا یقین اپنے رب کے اوپر ہے. بشرا بی بی کے ادھر کمرے میں چوہے چھوڑے جا رہے ہیں, اور جج صاحب آگے سے کیا فرماتے ہیں کہ جی آپ ان سے کھیلا کریں.
یہ آپ سوچیں کہ یہ حالات ہیں یہاں پر, یہ صورتحال ہو رہی ہے اس ملک کی. ہم پھر بھی یہ کہیں گے ہم سختیاں برداشت کریں, جیلیں برداشت کریں, لیکن ہم کوئی ڈیل نہیں کریں گے اور کسی قسم کا سمجھوتا سوائے پاکستان کے لیے, عوام کے لیے. خان صاحب اپنی ذات کے لیے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. خان صاحب کو سب سے زیادہ فکر ہی عوام کی ہوتی ہے. ہماری حکومت 6% کی گروتھ پر تھی. ہماری حکومت میں کارخانے اس ملک میں آ رہے تھے. تاجر وہ خوشحال تھا, کسان خوشحال تھا. 1100 ارب کسان کو ملا تھا اس عرصے میں. ٹریکٹرز کی پیداوار کے لیے ہر چیز میں اضافہ ہو رہا تھا. صرف میں اتنا بتا دوں, ان لوگوں کو مسلط کرنے سے ہم کیوں, ہماری جنگ ان لوگوں کے ساتھ ہے. ہمارا کوئی پرسنل ایجنڈا تو ہے نہیں, ہم تو عوام کی خاطر یہاں تک پہنچے ہیں, عوام کی خاطر ہم جیلیں برداشت کریں. تو مہنگائی کے لیے یہ جو احتجاج ہو رہے ہیں, پی ٹی آئی بالکل ان کا حصہ ہے. کل ہی ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب نے اعلان کیا ہے کہ جو تاجر اور ملکی ہڑتال کر رہے ہیں, تحریک انصاف ان کا ساتھ دے گی. باقی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہر فورم پر صرف عوام کی بات کرتے ہیں, اور کیونکہ عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے, یہ جو 8 فیبرری ہے نا, یہ ہم پہ عوام کا قرض ہے. اور میں صرف اتنا کہوں گی, اس دن کو یاد کر کے یہ سمجھ جانا چاہیے کہ پاکستانی قوم ایک خاموش انقلاب برپا ہوا تھا, اور اسی انقلاب کی آگے بنیاد دے کر ایک اچھے اور ایک نیک پاکستان کی آپ بنیاد رکھیں. ایک وہ پاکستان جہاں پر عوام کے نمائندے مسلط ہوں گے, تو وہ عوام کے لیے. آج فیصل آباد میں ہماری 4 کیسز میں ضمانت لگی ہوئی تھی. خالد شفیق صاحب نے اس میں اپنے دلائل دیے, عالیہ حمزہ صاحبہ بھی اس میں کو ایکیوز تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کم از کم 40 سے اوپر مقدمات میرے اوپر ہو چکے ہیں, اور سیم وہی نوعیت کے مقدمات ہیں جو راولپنڈی کے اندر ہم پر کیے گئے, لاہور کے اندر کیے گئے, سرگودا میں کیے گئے, میاں والی میں کیے گئے, اور اب فیصل آباد میں بھی اسی نوعیت کے مقدمات کیے گئے ہیں. تو ایک جھوٹ کے جیسا کہ کہا جاتا ہے پاؤں نہیں ہوتے. تو آج عملی طور پہ یہ ثابت ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے حق اور سچ کو دوبارہ فتح دی ہے. ہمیں پورا یقین ہے اپنی عدلیہ کے اوپر, ججز کے اوپر, جو انصاف اور حق اور سچ کا دامن لے کر کھڑے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو عمران خان اس وقت بے گناہ جیل کے اندر قید ہے, اور جن کے اوپر اسی قسم کے بے شمار جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں ابھی تک, میں سمجھتا ہوں کہ ان با اثر حلقوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جیسا کہ کہا گیا کہ یہ جو بیانیہ ہے اس کو عوام نے 8 فروری کے الیکشن میں مسترد کر دیا تھا, اور اب کوئی شخص بھی اس جھوٹ کے بیانیے کے اوپر کسی قسم کی سوچنے کو بھی تیار نہیں ہے. ہمیں ملک کو ایک طرف لے کے جانا ہے. اس ملک کے اندر آگ لگی ہوئی ہے. آپ بلوچستان کے حالات دیکھ لیں, آپ کے پی کے اندر حالات دیکھ لیں, آپ بارڈرز کے حالات دیکھ لیں. تو اس وقت ضرورت ہے اس ملک کے اندر ایک ریکنسیلیشن کی, اور تمام لیڈرشپ کو اس وقت بیٹھ کر یہ سوچنا چاہیے. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.